السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے آرٹیکلز آف دی ہیومن رائٹس کے بارے میں، جو کہ تقریباً 30 آرٹیکلز ہیں۔ تو بہت سارے اسٹوڈنٹس کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ انگلش میں اسے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، تو میں کوشش کروں گا کہ اردو میں اسے اچھے طریقے سے ایکسپلین کروں۔ تو ہم پڑھیں گے ایک ایک آرٹیکل کو اردو میں، اور دوسری بات یہ کہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی، تو اسی لیے اس وجہ سے یہ 2 پارٹس میں ریکارڈ کیا جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آرٹیکل نمبر 1 یا دفعہ نمبر 1 کیا کہتا ہے۔ ہر شخص کو انفرادی اور اجتماعی طور پر انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے فروغ، تحفظ اور حصول کے لیے قومی اور بین الاقوامی سطح پر جدوجہد کرنے کا حق حاصل ہے۔ آرٹیکل نمبر 2، ہر ریاست کی بنیادی ذمہ داری اور فرائض ہے کہ وہ تمام انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے تحفظ، فروغ اور نفاذ کو ممکن بنائے، بشمول ایسے اقدامات کے ذریعے جو سماجی، معاشی، سیاسی اور دیگر شعبوں میں ایک موافق ماحول پیدا کرنے کے لیے ضروری ہوں، اور ایسی قانونی یقین دہانیوں کے ذریعے جو اس بات کو لازم بنائے کہ ریاست کے دائرہ اختیار میں تمام افراد انفرادی طور پر اور دوسروں کے اشتراک سے ان تمام حقوق اور آزادیوں سے عملاً مستفید ہونے کے قابل ہوں۔ نمبر 2، ہر ریاست ایسے قانونی، انتظامی اور دیگر اقدامات اٹھائے جو اس امر کی یقین دہانی کے لیے ضروری ہوں کہ زیر نظر اعلامیے میں شامل حقوق اور آزادیوں کے حصول کی مؤثر ضمانت دی جائے۔ آرٹیکل نمبر 3، قومی سطح پر ایسا قانون جو کہ اقوام متحدہ کے منشور اور انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں سے متعلق ریاست کی دیگر بین الاقوامی ذمہ داریوں سے مطابقت رکھتا ہو، ایسا قانونی ڈھانچہ ہے جس کے ساتھ انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کا نفاذ کرنا چاہیے اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جس کے تحت ان حقوق اور آزادیوں کے فروغ، تحفظ اور ان کی مؤثر تعبیر کے حصول کے لیے زیر نظر اعلامیے میں شامل تمام سرگرمیاں عمل میں لانی چاہیے۔ آرٹیکل نمبر 4، زیر نظر اعلامیے میں کسی چیز کی ایسی تشریح نہ کی جائے جو کہ اقوام متحدہ کے منشور کے مقاصد اور اصولوں کی نفی کرتی ہو یا انہیں نقصان پہنچاتی ہو، یا انسانی حقوق کے عالمی اعلامیے، بین الاقوامی انسانی حقوق کے دونوں میثاق اور اس ضمن میں دیگر بین الاقوامی معاہدات اور ذمہ داریوں کی تردید کرتی ہو یا انہیں محدود کرتی ہو۔ آرٹیکل نمبر 5، انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے فروغ اور تحفظ کے لیے ہر شخص کا انفرادی طور پر اور دوسروں کے اشتراک سے قومی اور بین الاقوامی سطح پر یہ حق ہے کہ نمبر 1، پرامن طریقے سے ایک جگہ اکٹھے ہوں یا ملاقات کریں۔ نمبر 2، غیر ضروری تنظیمیں، گروہ یا جماعتیں بنائیں، ان میں شامل ہوں اور ان کے کام میں عملی طور پر شرکت کریں۔ نمبر 3، غیر سرکاری یا بین الحکومتی تنظیموں سے رابطہ کریں۔ آرٹیکل نمبر 6، ہر فرد کو انفرادی طور پر اور دوسروں کے اشتراک سے یہ حق حاصل ہے کہ تمام انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے بارے میں جانے اور اس کے لیے معلومات تلاش کرے، وصول کرے، مہیا کرے اور اپنے پاس رکھے، بشمول ایسی معلومات تک رسائی کہ جن سے معلوم ہو کہ مقامی قانون سازی اور عدالتی اور انتظامی نظام ان میں ان حقوق اور آزادیوں پر کیسے عمل درآمد کرایا جائے، اور انسانی حقوق کے دیگر بین الاقوامی معاہدات کے تحت تمام انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں سے متعلق آراء، علم اور معلومات کی آزادانہ تشہیر کرے اور دوسروں تک یہ خیالات پہنچائے، اور قانونی اور عملی دونوں سطحوں پر ہر قسم کے انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں پر عمل درآمد سے متعلق مطالعہ کرے، بحث و مباحثہ کرے اور اپنی رائے بنائے یا قائم رکھے، اور ان دیگر مناسب ذرائع سے لوگوں کی توجہ ان معاملات کی طرف مبذول کروائے۔ آرٹیکل نمبر 7،
ہر فرد کا انفرادی طور پر اور دوسروں کے اشتراک سے یہ حق ہے کہ وہ انسانی حقوق سے متعلق نئے نظریات اور اصول سامنے لائے، ان پر بحث و مباحثہ کرے اور ان کی قبولیت کے لیے دلائل پیش کرے۔ آرٹیکل نمبر 8۔ ہر فرد کا انفرادی طور پر اور دوسروں کے اشتراک سے یہ حق ہے کہ اسے بغیر کسی تفریق یا اپنے ملک کی حکومت کے معاملات میں شمولیت کے لیے مؤثر رسائی حاصل ہو۔ نمبر 2، اس میں دیگر کے علاوہ یہ بھی حق شامل ہے کہ کوئی شخص انفرادی طور پر یا دوسروں کے اشتراک سے ان سرکاری اداروں، ایجنسیوں اور تنظیموں پر جن کا تعلق عوامی معاملات سے ہے تنقید کرے یا ان کے کام میں بہتری کے لیے تجاویز دے اور ان کے کام کے کسی ایسی پہلو کی طرف توجہ مبذول کروائے جو کہ انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے فروغ، تحفظ اور تکمیل میں رکاوٹ ڈالتا ہو۔ آرٹیکل نمبر 9۔ انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے استعمال میں بشمول انسانی حقوق کے فروغ اور تحفظ کے لیے، جیسا کہ زیر نظر اعلامیہ میں حوالہ دیا گیا ہے، ہر فرد انفرادی طور پر اور دوسروں کے اشتراک سے مؤثر دادرسی کے حصول اور ان حقوق کی پامالی کی صورت میں تحفظ کا حق رکھتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہر وہ شخص جس کے انسانی حقوق اور بنیادی آزادیاں مبینہ طور پر پامال کی گئی یہ حق رکھتا ہے کہ یا تو وہ خود یا بذریعہ اپنے قانونی طور پر بااختیار نمائندے کی شکایت کرے اور اس شکایت کی کلی کارروائی میں کسی آزاد، غیر جانبدار اور مجاز عدالت یا دیگر کسی ایسے ادارے سے فوری نظر ثانی کروائے جو قانون کے تحت قائم ہو اور ایسے ادارے سے قانون کے مطابق دادرسی کا فیصلہ لے سکے، بشمول کسی قسم کی معاوضے یا تلافی کے، جہاں کسی شخص کے حقوق یا آزادیاں پامال کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس فیصلے پر غیر ضروری تاخیر عمل درآمد ہو۔ اس مقصد کے لیے ہر شخص کا انفرادی طور پر اور دوسروں کے اشتراک سے یہ حق ہے کہ علاوہ ازاں بذریعہ درخواست یا دیگر مناسب ذرائع انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کی پامالی سے متعلق سرکاری ملازمین یا سرکاری اداروں کی پالیسیوں یا کارروائی کی بابت مجاز مقامی عدالتی، انتظامی، قانون ساز یا کسی اور مجاز ادارے سے شکایت کرے۔ ایسے ادارے کو ایسی شکایت پر اپنا فیصلہ بغیر غیر ضروری تاخیر کے صادر کرنا چاہیے۔ کلی کارروائی یا مقدمات کی سماعت سن سکے تاکہ وہ یہ رائے قائم کر سکے کہ آیا یہ معاملات قومی قانون اور ریاست کو بین الاقوامی ذمہ داریوں اور فرائض سے مطابقت رکھتے ہیں۔ انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے تحفظ کے لیے پیشہ ورانہ قانون اور امداد یا کسی اور قسم کے متعلق مشورے یا امداد کی پیشکش کرے اور اسے فراہم کرے۔ اس مقصد کے لیے اور متعلقہ بین الاقوامی طریقوں اور معاہدات کے مطابق ہر شخص کو انفرادی طور پر اور دوسروں کے اشتراک سے یہ حق حاصل ہے کہ انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے حوالے سے عمومی یا خصوصی طور پر مجاز ایسے بین الاقوامی اداروں تک جن کو ایسی معلومات وصول کرنے اور ان پر غور کرنے کا اختیار ہے، بغیر کسی روک ٹوک کے رسائی حاصل کرے اور ان سے رابطہ کرے۔ جب بھی اس بات پر یقین کے معقول شواہد موجود ہوں کہ کسی ریاست کے زیر اختیار علاقے میں انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کی کسی طرح پامالی ہوئی ہے تو ریاست کو چاہیے کہ فوری طور پر غیر جانبدارانہ چھان بین کرے یا اس سلسلے میں تحقیقات کو یقینی بنائے۔ آرٹیکل نمبر 10۔ کوئی بھی شخص انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کی خلاف ورزی میں اپنے عمل کے ذریعے یا بوقت ضرورت عمل کرنے میں ناکامی کی صورت میں حصہ نہیں ملے گا اور کسی کو بھی ایسا کرنے سے انکار پر سزا یا ناموقف کارروائی کا مستحق نہیں ٹھہرایا جائے گا۔